السلام علیکم، اب تک کی اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں شہزاد خان اور میں ثنا کیوان۔ سب سے پہلے نظر ڈالیں گے ہیڈ لائنز پر۔ بھارتی مظالم کا شکار کشمیریوں کی آواز دنیا تک پہنچانے کا مشن۔ وزیر اعظم عمران خان سعودی عرب سے آج رات امریکہ روانہ ہوں گے۔ 27 ستمبر کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کریں گے۔ امریکی صدر سمیت کئی ممالک کے سربراہان سے ملاقاتیں بھی شیڈول۔ مقبوضہ کشمیر کو بھارتی فوج کا قبرستان بنا دیں گے۔ ہندو انتہا پسند اپنی ہی لگائی گئی آگ میں جل کر ختم ہو جائیں گے۔ صدر آزاد کشمیر مسعود خان کا اسلام آباد میں یکجہتی کشمیر کانفرنس سے خطاب، کہا جنگ بھارت نے شروع کی ہے، ختم ہم کریں گے۔ بھارتی فوجیوں کو وردیاں چھوڑ کر بھاگنا پڑیں گی۔ پاکستانی عوام کو پاکستان کی حفاظت کرنی ہے۔ پاکستان کے بقا کی جنگ سری نگر اور لداخ میں لڑنا ہوگی۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا سرگودھا میں کشمیر بچاؤ مارچ سے خطاب، کہا اقوام متحدہ نے مداخلت کر کے مشرقی تیمور اور جنوبی سوڈان کو آزاد کروایا، لیکن کشمیر مسلسل جل رہا ہے۔ بھارتی مظالم کا شکار کشمیریوں سے دنیا بھر میں اظہار یکجہتی۔ ایران کے دارالحکومت تہران میں بھارت کے خلاف مظاہرہ، بڑی تعداد میں لوگوں کی شرکت۔ جنوبی افریقہ کے شہر ڈربن میں بھارتی قونصل خانے کے باہر احتجاج، شرکاء کا بھارت سے کشمیریوں پر مظالم بند کرنے کا مطالبہ۔ مودی سرکار نے بھارتی معیشت کو تباہ کر دیا۔ مودی نے صرف دورہ ہیوسٹن میں صرف ایک ریلی پر 1 کروڑ 40 لاکھ روپے اڑا دیے۔ کانگریس رہنما راہل گاندھی برس پڑے، کہا معیشت سے متعلق مودی کے وعدے پورے ہونے کے منتظر ہیں۔ افغانستان اپنی سرزمین کا پاکستان کے خلاف استعمال روکنے میں ناکام۔ محمد ایجنسی میں پاک افغان سرحد پر بارودی سرنگ کا دھماکہ، میجر عدیل شاہد اور سپاہی فراز حسین شہید۔ میجر عدیل شاہد سرحد پر باڑ لگانے کی نگرانی میں مصروف تھے۔ بارودی مواد سرحد پار سے دہشت گردوں نے نصب کیا تھا۔ وزیر اعظم عمران خان کی مسجد نبوی پر حاضری اور نوافل کی ادائیگی، کشمیریوں کی آزادی اور پاکستان کی خوشحالی کے لیے دعائیں۔ وزیر اعظم کے لیے حجرہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خصوصی طور پر کھولا گیا۔ اس سے پہلے وزیر اعظم نے مکہ میں عمرہ ادا کیا تھا۔ اجڑے کراچی کا مالدار مالی نیب کے ہاتھوں گرفتار۔ ڈی جی پارک کراچی لیاقت قائم خانی کے گھر سے 110 ارب روپے کا خزانہ نکل آیا۔ صرف 15 کروڑ روپے کا تو سونا شامل ہے۔ ایک تجوری کھلی تو کرنسی، سونے، جواہرات، طلائی سکوں کا ڈھیر لگ گیا۔ نیب کو مزید ایک تجوری کھلنے کا انتظار۔ آمدن سے زائد اثاثوں کے کیس میں گرفتار پیپلز پارٹی رہنما خورشید شاہ سکھر منتقل۔ خورشید شاہ کہتے ہیں نیب نے جتنی کرپشن کا الزام لگایا اتنا تو پاکستان کا بجٹ بھی نہیں۔ نیب مجھے صرف اس رقم کا 15% دے دے، باقی خود رکھ لے۔ سندھ ہائی کورٹ سے خورشید شاہ کے 2 بیٹوں کی حفاظتی ضمانت منظور۔ نیب سکھر کا ایکشن، جیکب آباد میونسپل کمیٹی کے چیئرمین عباس جکھرانی گرفتار۔ ملزم پر فریال تالپور کو تحفے میں دی جانے والی بم پروف گاڑی کا کیس ہے۔ عبوری ضمانت کی مدت پوری ہوتے ہی نیب نے گرفتار کر لیا۔ مہنگائی ضرور ہے لیکن عوام گھبرائے نہیں، بہتر سال کا آہستہ آہستہ صاف ہوگا۔ معاون خصوصی فردوس عاشقہ راولپنڈی چیمبر کی تقریب سے خطاب، کہا پاکستان کا آئین قانون کچھ لوگوں نے گروی رکھ دیا، ہمارے پاس سادہ اکثریت ہے، اس لیے اصلاحات پارلیمنٹ سے منظور نہیں ہوتی۔
کراچی میں ڈینگی بے قابو، نازم آباد کے 2 رہائشی دم توڑ گئے۔ 24 سالہ سونیا اور 22 سالہ اویس کو گزشتہ رات اسپتال منتقل کیا گیا تھا۔ شہر میں ڈینگی سے اموات کی تعداد 10 ہو گئی۔ شہر قائد میں کانگو سے متاثرہ ایک اور شہری بھی چل بسا۔ رواں سال سندھ میں 50,000 سے زائد افراد ملیریا میں مبتلا۔ سندھ حکومت کا ایک اور کارنامہ، پورے صوبے میں برسوں بعد کتا مار مہم شروع کرنے کا فیصلہ۔ حکومت سندھ نے کچرے میں مدفون کراچی کی صفائی کی ٹھان لی۔ ضلعی انتظامیہ کو اخراجات کے لیے 5 کروڑ روپے بھی جاری۔ سندھ حکومت کا ایک اور کارنامہ، پورے صوبے میں برسوں بعد کتا مار مہم شروع کرنے کا فیصلہ۔ سعید غنی نے کتوں کے کاٹنے کے واقعات کو قومی مسئلہ قرار دے دیا۔ بولے کراچی میں مکھیاں، مچھر، کتے سب کو نظر آتے ہیں لیکن دوسرے صوبوں میں نہیں۔ سانحہ بلدیہ پر کسی نے کوئی تجزیہ نہیں کیا۔ پنجاب میں ڈینگی کے وار جاری، صوبے بھر کی 1139 مقامات سے ڈینگی لاروا برآمد۔ فیصل آباد، ملتان، راولپنڈی کے ہسپتال ڈینگی کے مریضوں سے بھرنے لگے۔ بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں بھی ڈینگی کے متعدد کیسز سامنے آ گئے۔ پشاور میں ضلعی انتظامیہ کی ڈینگی آگاہی مہم کے لیے ریلی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی چونیا میں قتل، 3 بچوں کے والدین سے ملاقات، انصاف کی مکمل فراہمی اور ہر ممکن مدد کی یقین دہانی۔ ملزم کی نشاندہی پر 50 لاکھ روپے انعام دینے کا اعلان۔ قاتل کی شناخت کے لیے پہلی بار ووٹرز لسٹوں کے ذریعے DNA ٹیسٹ کا آغاز۔ لاڑکانہ میں میڈیکل کی طالبہ نمرتا کماری کی موت کی تحقیقات جاری۔ نمرتا کی موت سے کچھ دیر قبل کی CCTV فوٹیج اب تک نے حاصل کر لی۔ آڈیٹوریم ہال میں نمرتا اور ساتھی طلبہ مہران، ابرو، علی شان کو ایک ساتھ دیکھا جا سکتا ہے۔ نمرتا کی موت کے خلاف آج بھی سندھ بھر میں احتجاج۔ کراچی والے ہوشیار، آج سے 24 ستمبر تک شہر میں ہیٹ ویو کا امکان۔ محکمہ موسمیات کی سمندری ہوائیں بند ہونے اور درجہ حرارت 40 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کی پیش گوئی۔ شہریوں کو بلا ضرورت گھر سے نہ نکلنے کی ہدایت، ہلکے کپڑے پہننے اور ٹھنڈے مشروبات کے استعمال کا مشورہ۔ شہزادہ ولیم اور کیٹ میڈلٹن کے دورہ پاکستان کا اعلان۔ شاہی جوڑا 14 سے 18 اکتوبر تک پاکستان کا دورہ کرے گا۔ برطانوی شاہی جوڑے کے دورہ پاکستان کی تیاریاں مکمل۔ تاریخ میں پہلی بار 15,000 فٹ بلند مقام پر دوڑ کا انعقاد۔ انٹرنیشنل ایتھلیٹس خنجراب میراتھن میں شرکت کے لیے گلگت پہنچ گئے۔ خنجراب ٹاپ پر میراتھن ریس میں 17 ممالک کے ایتھلیٹس شرکت کریں گے۔ پاک سری لنکا سیریز کے لیے ٹکٹس کی آن لائن فروخت کا آغاز۔ آج سے ٹکٹس نجی کوریئر کمپنی کے مخصوص مراکز پر دستیاب ہوں گے۔ بالنگ کوچ وقار یونس کہتے ہیں سرفراز انتہائی تجربہ کار ہے، ٹیسٹ کا کپتان برقرار رکھا جائے۔ سری لنکن ٹیم آنے سے کرکٹ کے میدان آباد ہوں گے۔ چاہنے والوں میں مقبول۔ ویلکم بیک۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں۔ نائب سکھر نے جیکب آباد میونسپل کمیٹی کے چیئرمین عباس جاکرانی کو حراست میں لے لیا ہے۔ عباس جاکرانی مشیر جیل خانہ جات اعجاز جاکرانی کے کزن ہیں۔ اعجاز جاکرانی کی جانب سے فریال تالپور کو تحفے میں دی جانے والی گاڑی کے کیس میں عباس جاکرانی سے تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ اس حوالے سے مزید جان لیتے ہیں کرشن روپیتا سے۔ جی کرشن، کیا اپڈیٹ کریں گے اس حوالے سے؟ جی، جیکب آباد میونسپل چیئرمین کمیٹی کے چیئرمین ہے میونسپل کمیٹی کے عباس جاکرانی، جس کو نیب سکر نے گرفتار کر کے سکر منتقل کر دیا گیا ہے، جس پہ یہ الزام ہے کہ انہوں نے بم پروف گاڑی فریال تالپور کو گفٹ کے طور پر دی ہے اور یہ نظر اثاثے بھی رکھتے ہیں، جس کو نیب چیئرمین نے اس کو گرفتار کر کے اور اس کی جو ہے اطلاع سول لائن تھانے پہ بھی دی گئی ہے اور وہ
یہاں پر ہمارے ذرائع سے بات ہوئی، ان کے ورثاء سے ہماری بات ہوئی تو ان کو یہ کہنا تھا کہ ان کے اس کیس میں سکر ہائی کورٹ سے ان کی ضمانت بھی کی ہوئی ہے، لیکن پھر بھی نیب ان کو گرفتار کر کے لے گئی ہے۔ جی بہت شکریہ کرشن، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ جعلی اکاؤنٹس کیس میں گرفتار سابق ڈی جی پارکس کراچی لیاقت قائم خانی کے خزانوں کی کنجی مل گئی، تجوری کھل گئی، ایک لاکر کو کھولنا ابھی باقی ہے۔ لیاقت قائم خانی کے گھر سے مزید سونا، جواہرات اور غیر ملکی کرنسی برآمد ہوئی ہے۔ نیب ذرائع کے مطابق ایک تجوری سے سونے کے زیورات اور سکے بھی ملے ہیں۔ دوسری جانب لیاقت قائم خانی کو آج رات اسلام آباد منتقل کیا جائے گا۔ جسمانی ریمانڈ لینے کے لیے لیاقت قائم خانی کو کل احتساب عدالت اسلام آباد میں پیش کیا جائے گا۔ نسیم صدیقی کی رپورٹ دیکھیے۔ جعلی اکاؤنٹس کیس میں گرفتار اہم ملزم لیاقت قائم خانی کے گھر میں ایک تجوری سے مزید سونا، جواہرات اور غیر ملکی کرنسی برآمد۔ نیب ذرائع کے مطابق ابھی ایک لاکر کھولا گیا ہے، دوسرے کو کھولنا ابھی باقی ہے۔ نیب کی ٹیم لیاقت قائم خانی کو کل احتساب عدالت اسلام آباد میں پیش کرے گی، جہاں ملزم کا جسمانی ریمانڈ لیا جائے گا۔ نیب راولپنڈی نے گزشتہ روز لیاقت قائم خانی کی کراچی کی رہائش گاہ پر چھاپا مارا اور کروڑوں روپے مالیت کی 8 لگژری گاڑیاں، 171 تولے سونا، پرائز بانڈ، جدید اسلحہ، کراچی اور لاہور کے بنگلوں کی دستاویزات قبضے میں لی تھیں۔ چھاپے کے دوران ملزم کے گھر سے KMC کی اصل فائلز بھی برآمد کی گئیں۔ نیب ذرائع کے مطابق گرفتار ملزم لیاقت علی خان نے نیب کو خود تمام سامان کی نشاندہی کی۔ ملزم باغ ابن قاسم کی غیر قانونی الاٹمنٹ کا مرکزی کردار ہے۔ نیب کے ہاتھوں گرفتار سابق ڈی جی پارکس لیاقت قائم خانی کی تجوری سے 15 کروڑ سے زائد مالیت کا سونا نکل آیا۔ تجوری سے ملزم کی زمینوں، فیکٹریز، پلاٹس اور گھروں کی دستاویزات بھی ملی ہیں، جن کی مالیت اربوں میں بتائی جاتی ہے۔ عبدالقیوم کی رپورٹ دیکھیے۔ منی لانڈرنگ کیس میں گرفتار ملزم لیاقت قائم خانی کی رہائش گاہ سے تحویل میں لی گئی تجوری کا تالا کھولا تو سونے کے 5 سیٹ، پرائز بانڈ، پاکستانی و غیر ملکی کرنسی ملی۔ تجوری سے سونے کے سکے بھی نکالے گئے ہیں۔ لیاقت قائم خانی کے گھر سے برآمد دستاویزات سے KMC کے محکمہ باغات سے متعلق اہم انکشافات بھی سامنے آئے ہیں۔ لیاقت قائم خانی نے 20 سالوں میں کراچی کے 71 پارکس کو صرف کاغذات میں بنائے جانے کا انکشاف کیا ہے۔ زمینیں، فیکٹریاں، پلاٹس اور کمرشل دکانیں بھی ملکیت میں شامل ہیں، جن کی مالیت 10 ارب روپے سے زائد بتائی جا رہی ہے۔ لیاقت قائم خانی نے اسسٹنٹ ڈائریکٹر کے عہدے سے ملازمت کا آغاز کیا تھا۔ گریڈ 21 میں ریٹائرمنٹ کے بعد KMC سے 1 لاکھ روپے پینشن بھی وصول کر رہے تھے۔ لیاقت قائم خانی نے آخری تنخواہ 1.25 لاکھ روپے وصول کی تھی۔ نیب کی جانب سے بیوروکریسی کے نیب کے خوف سے کام نہ کرنے کی خبروں کی شدید الفاظ میں مذمت کی گئی ہے۔ اہم خبر، نیب نے جاری کردہ اعلامیے میں کہا کہ ایسی تمام خبریں حقائق کے منافی اور من گھڑت ہے، جس کی نیب تردید کرتا ہے۔ نیب کی جانب سے بیوروکریسی کے نیب کے خوف سے کام نہ کرنے کی خبروں کی شدید الفاظ میں مذمت کی گئی ہے۔ مزید جانیں گے نمائندہ اب تک آفتاب چودھری سے۔ آفتاب، آگاہ کیجیے گا نیب کے رد عمل کے بارے میں۔ جی، ایک میڈیا گروپ کی طرف سے یہ خبریں چلائی گئی تھی کہ نیب کے خوف سے بیوروکریسی نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے اور بیوروکریٹ خوفزدہ ہیں، لیکن نیب کے ترجمان نے اس بات کی سختی سے تردید کی ہے اور کہا ہے کہ جس میڈیا گروپ نے یہ خبریں چلائی ہیں وہ بالکل بے بنیاد، من گھڑت اور جھوٹ پر مبنی ہے۔ نیب اپنا کام قانون کے مطابق کر رہا ہے اور بیوروکریسی جو ہے وہ ملک میں اس کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت ہوتی ہے۔ نیب بیوروکریسی کا احترام کرتا ہے۔ تمام بیوروکریٹ جو ہے وہ نیب کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں اور کوشش کی جا رہی ہے کہ ملک سے کرپشن کا خاتمہ کیا جائے۔ اس کے لیے بیوروکریسی سے تعاون مانگا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بیوروکریسی میرٹ، قانون اور شفافیت کے مطابق اپنا کام جاری رکھے۔ چیئرمین نیب نے تمام سیکرٹریز کو بلا کر انہیں یقین دہانی کرائی تھی کہ نیب کا کوئی افسر انہیں بلا وجہ تنگ نہیں کرے گا، بلکہ وہ اپنے محکموں میں کرپشن کو روکیں۔ اگر کوئی کرپشن کی طرف جاتا ہے یا کوئی کرپٹ عناصر نظر آتے ہیں تو فوری طور پر نیب کو آگاہ کیا جائے تاکہ ملک سے کرپشن کا خاتمہ ہو سکے۔ تو جس میڈیا گروپ نے یہ خبریں چلائی ہیں وہ بالکل بے بنیاد اور ایجنڈا ہے اس میڈیا گروپ کا، تاکہ ایک جو غیر یقینی کی صورتحال ہے وہ پیدا کی جائے۔ تو نیب ترجمان نے کہا ہے کہ ایسی خبروں کے خلاف نیب کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ قانونی چارہ جوئی کر سکتا ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کا آفتاب چودھری۔